السلام علیکم۔ آج کے جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو اس چیز کی خبر ہونی چاہیے کہ جو ہماری عوام ہے وہ اب سیانی ہو چکی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نواز شریف نے یہ تو کہا ہے بجلی، گیس، پیٹرول اور روٹی عام آدمی کی پہنچ سے دور تو ہو چکے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس دور میں گیس بھی نہیں آتی، مگر اس کا بھاری بھرکم بل ضرور آ جاتا ہے۔ بجلی والے غیرت تو کھاتے تھے، بجلی دے کر بھاری بل بیچتے تھے۔ سوئی گیس والوں نے یہ نیا طریقہ نکالا ہے، صرف ہوا دو اور پہلے سے 10 گنا زیادہ بل بھیج دو۔ نواز شریف نے اگرچہ یہ کہا ہے عوام کے ساتھ ظلم برداشت نہیں کر سکتے، تو شاید یہی ظلم ہے۔ زمانہ اتنی تیزی سے بدلے گا کسی کے وہم و گمان بھی میں نہیں تھا۔ ارے بھائی، گیس ختم ہو گئی ہے تو محکمہ بند کر دو، بلوں کا کلاڑا تو نہ چلاؤ، عوام کو پھر لکڑیوں اور کوئلوں کی طرف دھکیل دو، یا پھر مہنگی LPG کے لیے قطاروں میں کھڑا کر دو۔ کم از کم انہیں یہ تو پتا ہوگا سلنڈر کتنے کا آ رہا ہے، گیس کتنی خرچ ہو رہی ہے۔ اب تو ایسا انوکھا سسٹم بنایا گیا ہے، صرف 1 یونٹ اوپر چلا جائے تو بل میں 4,000 روپے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ تو جوا کھیلنے کے مترادف ہے۔ اب عوام کوئی ہر وقت اپنے میٹروں کے پاس بیٹھا رہے۔ ویسے اب ان باتوں سے عوام کو کیا فرق پڑ سکتا ہے کہ ان پر ظلم ہو رہا ہے؟ مہنگائی کے قصے کہانیاں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ مسلم لیگ نون اور نہ ہی پیپل پارٹی، بلکہ اب تو تحریک انصاف نے بھی اپنا منشور پیش کر دیا ہے، مگر کسی نے بھی اپنے منشور میں یہ نہیں کہا کہ قیمتیں 2018 کی سطح پر واپس لائیں گے۔ ایک فلم بنی تھی جو ڈر گیا وہ مر گیا، بلکہ اب تو یہ کہنا چاہیے جو بڑھ گیا سو بڑھ گیا۔ اس میں کمی کی خواہش کرنا بھی اہم کم والی بات ہے۔ میاں صاحب یہ کہہ کر عوام کا دل کیوں جلا رہے ہیں کہ روٹی 4 روپے کی چھوڑ کر گیا تھا، اب 20 روپے کی مل رہی ہے؟ اعلان کرنا ہے تو یہ کرے۔ 8 فروری کے بعد اگر عوام نے ہمیں اقتدار سونپا تو روٹی ایک مرتبہ پھر 4 روپے کی کر دیں۔ دونوں جماعتوں نے 300 یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس نعرے میں مزید کشش پیدا کرنی ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے گھریلو استعمال کے لیے گیس بھی فری دی جا سکتی۔ جب کوئی وعدہ پورا کرنا ہی نہیں تو پھر ایسے خوش نما دعوے تو کیے جائیں کہ دل خوش ہو جائے۔ یہ عجیب الیکشن ہے، مہنگائی کا رونا رویا جا رہا ہے، یا پھر دونوں جماعتیں 3.5 ماہ رہنے والی عمران خان کی حکومت کا سیاپا کر رہی ہیں۔ منشور اچھے پیش کیے ہیں، مگر جلسوں میں منشور کے بجائے مولا جٹ قسم کی بڑکیں ماری جا رہی ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کو نواز شریف کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا غم کھائے جا رہا ہے۔ وہ ان کے چوتھی بار وزیر اعظم بننے کو ایک سازش قرار دے رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ وزیر اعظم بننے کے لیے سازش بھی کرنی پڑتی ہے، یہ پہلی بار دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تحریک انصاف تو کسی سازش کے بیانیے کو اپنا سکتی ہے۔ مثلاً اتوار کو تحریک انصاف کی ریلیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک طرف سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا تھا تو دوسری طرف سوشل میڈیا پر اسی سیالکوٹ میں خواجہ محمد آصف کے مقابلے میں انتخاب لڑنے والی ریحانہ ڈار کے انتخابی جلوس پر پولیس دعویٰ بول رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے اس سب کے باوجود الیکشن کمیشن اس بات پر بضد ہے کہ ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہے، سب سیاسی جماعتوں کو برابری کا ماحول میسر ہے۔ اتوار کو پورے ملک میں تحریک انصاف نے ریلیاں نکالنے کی کوشش کی کیونکہ چیئرمین عمران خان نے تمام امیدواروں کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا، اور ان ریلیوں کو روکنے کے لیے پولیس نے بھرپور ایکشن لیا۔ گرفتاریاں ہوئیں، کراچی میں آنسو گیس اور لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ اب اس سارے عمل کو کیا نام دیا جائے؟ اگر اس ماحول میں ہونے والے انتخابات کو بعض حلقوں کی طرف سے ایک مذاق قرار دیا جا رہا ہے تو اس میں غلط کیا ہے؟ اس صورتحال پر مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی خوش ہو رہے ہیں تو جمہوریت کا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ آج کی یہ غلط روایت مستقبل میں بھی پیچھا کر سکتی ہے، اور ممکن ہے اس وقت ہدف تحریک انصاف کے بجائے دوسری جماعتیں ہوں۔ اور بلاول بھٹو زرداری راولپنڈی کے جلسے میں یہ کہہ رہے تھے عمران خان وزیر اعظم نہیں بن سکتے، وہ نااہل ہو چکے ہیں۔ تحریک انصاف والے اپنا ووٹ ضائع نہ کریں، وہ ووٹ انہیں ڈالیں۔ مجھے بتائیں کیا اس دلیل سے تحریک انصاف کے حامی قائل ہو سکتے ہیں، یا بلاول بھٹو زرداری کو ایسی باتیں کرنے کے بجائے اپنے پروگرام اور منشور کو نمایاں کرنے پر توجہ دینی چاہیے؟ چائے کے ایک ڈھابے پر چند دانشور دوست بیٹھے تھے اور آپس میں یہ بحث کر رہے تھے تحریک انصاف کو تکنیکی بنیادوں پر ناک آؤٹ کرنے کا فیصلہ دانش مندانہ ہے، یا اگر اسے میدان میں رہنے دیا جاتا تو مخالف جماعتیں زیادہ بہتر انداز میں ان کا مقابلہ کر سکتی۔ بیشتر کا خیال یہ تھا
اس بار الیکشن صرف اور صرف اس نقطے پر ہونے چاہیے کہ ملک کو مہنگائی کے عذاب سے کون نکالے گا۔ اس کے بجائے ایک طرف تحریک انصاف پر پابندی لگانے سے اس کے جلسے جلوسوں کو روکنے کا فیصلہ کر کے اسے عوام کی نظر میں مظلوم بننے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف نواز شریف، شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز اپنی انتخابی مہم عمران خان یا ان کے دور پر تنقید کرتے ہوئے چلا رہے ہیں۔ نواز شریف نے اگرچہ 16 ماہ کی حکومت سنبھالنے، دیوالیہ ہونے سے بچانے کا کہا ہے کہ ہم نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے، لیکن عوام آج بھی یہ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کی 16 ماہی حکومت نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا اور مہنگائی عوام کے لیے عذاب بن گئی۔ مجھے امید ہے کہ عوام کو میری یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ اللہ حافظ۔